حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دین اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ تجارت کے سلسلے میں ملک شام میں تشریف فرما تھے کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اتر کر ان کی گود میں آ پڑے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے چاند اور سورج کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور انہیں اپنی چادر کے اندر کر لیا۔ صبح اٹھے تو ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ابو بکر ہوں، مکہ کا رہنے والا ہوں۔ راہب نے پوچھا کون سے قبیلے سے ہیں؟ آپ نے فرمایا بنو ہاشم سے۔ اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ فرمایا تجارت۔ راہب نے کہا تو پھر غور سے سن لو، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ وہ بھی اسی قبیلہ بنی ہاشم سے ہے اور وہ آخری نبی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو خدا تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا اور کسی نبی کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ وہ اولین و آخرین کے سردار ہے۔ اے ابو بکر، تم ان کے دین میں شامل ہوں گے اور ان کے وزیر اور ان کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ہے تمہارے خواب کی تعبیر۔ سن لو، میں نے نبی پاک کی تعریف و نعت تورات و انجیل میں پڑھی ہے۔ میں ان پر ایمان لا چکا ہوں اور مسلمان ہوں، لیکن عیسائیوں کے خوف سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے خواب کی تعبیر سنی تو عشق رسول کا جذبہ بیدار ہوا، دل بے چین ہوا ان سے ملنے کو، اور آپ فوراً مکہ معظمہ واپس آئے۔ حضور کی تلاش کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دیدار پر انوار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم آ گئے، لو اب جلدی کرو اور دین حق میں داخل ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نے عرض کیا بہت اچھا حضور، مگر آپ کوئی معجزہ تو دکھائیے۔ حضور نے فرمایا وہ خواب جو شام میں دیکھ کر آئے ہو اور اس کی تعبیر جو اس راہب سے سن کر آئے ہو، میرا ہی تو معجزہ ہے۔ صدیق اکبر نے یہ سن کر عرض کیا سچ فرمایا اے اللہ کے رسول آپ نے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس پورے واقعے سے ہمیں سبق ملا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر اور خلیفہ برحق ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھپی نہیں رہتی، آپ دانا غیوب ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام مخلوق ہمارے حضور کے ہی صدقہ میں پیدا کی گئی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔